حضرت امام ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت ذکر کی قاضی ابو الخیر اقطع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں میں مدینہ شریف میں آیا اور زاد راہ ختم ہو چکا تھا، اور 5 دن گزر گئے کہ نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا اور نہ ہی کسی نے کچھ دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں پھر کیا حالت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی پریشانی کے اندر ایک دن شام کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ سلام کے لیے حاضر ہوا، اور فرماتے ہیں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کی، پھر ایک قدم آگے بڑھا، حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام عرض کی، پھر ایک قدم آگے بڑھا اور حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام عرض کی۔ تینوں ہستیوں کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹا اور عرض کی یا رسول اللہ 5 دن ہو گئے ہیں آپ کے شہر مقدس میں آئے ہوئے اور کچھ کھانے کو نہیں ملا، آج جب دیکھا ہے کہ کوئی نہیں پوچھتا تو میں اس در پہ آ گیا ہوں کہ جس کو کوئی نہ پوچھے وہ تو پوچھتے ہیں۔ تو حضور مہربانی فرمائیں آج رات میں آپ کا مہمان ہوں، حضور میری میزبانی فرمائیں۔ تو قاضی ابو الخیر اقطع فرماتے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد میں پیچھے ہٹا اور ممبر شریف والی جگہ پہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف کے پاس ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اور ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگ جاتی ہے، کبھی کبھی محفل میں بھی لوگوں کی لگ جاتی ہے، ٹیک لگا کے بیٹھنے سے کبھی کبھی یہ بھی لگ جاتی ہے، لیکن یہ آنکھ لگنے کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ کوئی آنکھ تو شیطان لگواتا ہے کہ کوئی دین کی بات رہ جائے، اور کبھی کبھی آنکھ لگتی ہے رحمان کی طرف سے، اور جب رحمان کی طرف سے لگتی ہے پھر کوئی جب وہ اللہ کی طرف سے خاص فضل اور عطا ہونی ہوتی ہے۔ قاضی ابو الخیر اقطع فرماتے ہیں بس ٹیک لگی، چند لمحے گزرے، ظاہر کی آنکھیں بند ہوئیں، قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور فرماتے چاروں طرف سے خوشبوؤں کی ایک عجیب مہک سی اٹھی۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ قاضی ابو الخیر اقطع فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی تشریف لا رہے ہیں، آ کے مجھے بازو سے پکڑا اور پکڑ کے فرمانے لگے ابو الخیر اٹھ۔ میں جلدی سے اٹھا، میں نے عرض کی لجپالا خیر ہے؟ حضور حکم فرمائے۔ فرمایا ابو الخیر جلدی اٹھ، تجھے پتہ نہیں ہے محمد مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ آمینہ کے فرماتے ہیں میں جلدی جلدی اٹھا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا ہوش کو بھی کوئی ہوش نہ باقی رہے، جب وہ آئیں تو کیا مانگنا چاہیے، ابھی تو مانگا تھا کھانا۔ ابو الخیر فرماتے ہیں بس مجھے پتہ لگا حضور آ گئے ہیں، پھر مجھے تو کوئی ہوش ہی نہیں رہی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس قابل کہ حضور مجھ پہ کرم نوازی فرمائے۔ فرماتے ہیں بس نبی پاک سے ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جن کی حدیثیں پڑھتا رہا، جن کا ذکر سنتا رہا، جن کا نام سن سن کے اپنے سینے کو ٹھنڈ پہنچاتا رہا، اور جن کے ذکر خیر سے اپنے دن اور اپنی راتیں گزارتا رہا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیسا ہوگا۔ میری نگاہ اٹھی تو سامنے صدیق اکبر جلوہ گر ہو گئے، ساتھ ہی فاروق اعظم کے چہرے پہ نظر پڑی، ابھی ان کی زیارتوں میں مگن تھا۔ فرماتے ہیں میری قسمت کا ستارہ چمکا کہ محمد عربی میرے سامنے جلوہ گر ہو گئے۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ، وہ چہرہ جس کی قسمیں رب قرآن میں اٹھاتا ہے۔ گولڑے کے تاجدار نے فرمایا کوئی مثل نہ جانی دی، اوے کوئی مثل نہ جانی دی، رب سونا قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی۔ قاضی ابو الخیر اقطع فرماتے ہیں میں نے جب چہرہ مصطفیٰ پہ نگاہ پڑی، اللہ اکبر کبیرہ، ہوش کو بھی کوئی ہوش نہ باقی رہے، جب وہ آئیں تو کیا مانگنا چاہیے۔ کہتے ہیں حضور جلوہ گر ہوئے، کچہری سج گئی، صحابہ ارد گرد بیٹھ گئے، حضور کے غلام، اور ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور جلوہ فرمائیں، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ابو الخیر
करीब आ, फरमाते हैं मैं जो है वो थोड़ा सा हजूर की बारगाह में करीब हुआ। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया और करीब आ, हजूर की करम नवाजियाँ हजूर ने करीब किया। फरमाते हैं जब बिल्कुल हजूर की जो है वो घुटनों मुबारक के साथ मेरा जिस्म मस होने लगा तो मैंने अर्ज़ की लजपाला हुक्म फरमाए। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपनी चादर मुबारक से एक रोटी निकाली और रोटी निकाल के फरमाने लगे अबुल खैर ये ले, आज तो हमारा मेहमान है तो मेज़बानी कबूल कर, ये खाना खा। तो हज़रत काज़ी अबुल खैर रखता फरमाते हैं मैंने वो रोटी पकड़ी और वो हाथ में पकड़ी हुई है और मैं उससे तोड़ तोड़ के खा रहा हूँ, एक लुकमा दूसरा लुकमा। और कहते हैं कि वो रोटी भी क्या कमाल थी, ना वैसी कोई चीज़ दुनिया में मैंने खाई उससे पहले और ना उसके बाद। फरमाते हैं रोटी खाते खाते आधी रोटी मैंने खा ली लुकमे तोड़ तोड़ के और आधी अभी मेरे हाथ में है। अचानक मेरी आंख खुल गई, आंख खुल गई और भाई मैं ख्वाब देख रहा हूँ और मेरे सामने हीरे जवाहरात के ढेर लगे हों, आंख खुले तो कुछ होगा। लेकिन कुर्बान जाए बुजुर्ग इसीलिए फरमाते हैं मेरे भाई, मुस्तफ़ा जान रहमत जब ख्वाब में आते हैं तो उस ख्वाब में और आम ख्वाबों में फ़र्क होता है। आम ख्वाब जब आए तो हालत और होती है, वहाँ ज़रूरी नहीं कि जो देखा है वैसा हो भी, लेकिन मुस्तफ़ा जब करम फरमाते हैं तो जैसे ख्वाब में बंद आँखों से हजूर की ज़ियारत होती है और हजूर करम फरमाते हैं, ऐसी ही मुस्तफ़ा जान रहमत करम नवाजी फरमाते हैं। और इसी वजह से तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं जिन्होंने हजूर की ज़ियारत की ख्वाब में, कहते हैं बस हजूर की ख्वाब में ज़ियारत की, आँख खुलने के बाद भी खुशबुओं के झोंके होते थे। तो हज़रत काज़ी अबुल खैर रख्ता फरमाते हैं आँख खुल गई और ख्वाब में आधी रोटी खा चुका था और आधी हाथ में थी, आँख खुली तो आधी हाथ में ही थी, आँख खुलने के बाद भी आधी रोटी हाथ में थी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।